السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 20 سورت کورس سے سورۃ التکاثر کورس کی سورت نمبر 8 ہے۔ اس کی غلطیوں کو ہم درست کریں گے، اس کے رولز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جب ہم اس سورت کو پڑھیں تو ہماری کسی قسم کی غلطی نہ آئے اور ہم اس کو تجوید کے قواعد کے مطابق ہم صحیح پڑھ سکیں۔ تو اس سورت کا نام سورۃ التکاثر۔ جی آغاز کرتے ہیں تسمیہ سے۔ یہ با اور سین یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ غیر قلقلہ بنتا ہے، کیونکہ اس ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا، جب تک یہ اس کے ساتھ ملے گا نہیں تو یہ غیر قلقلہ کا رول مکمل نہیں ہوگا۔ تو با کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے۔ میم کو لام کے ساتھ ملا کے ہم ادا کرتے ہیں، اور یہ الف لام یہ شمسی حروف کے ساتھ آیا ہے الف لام، تو یہ ادائیگی میں نہیں پڑھا جاتا۔ اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کی لمبائی 1 الف کے برابر ہے۔ ہا کو را کے ساتھ ملا کر ہم پڑھیں گے، یہ بھی شمسی حرف ہے، اور یہ الف لام یہ را شمسی حرف ہے، اس کے ساتھ الف لام ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ را کو پھر ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ اس کے ایک ایک چیز جب ہم قاعدے کے رول کو قاعدہ اور اس کے قواعد سیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک ایک چیز کی وضاحت اور مشقیں بھی انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ سمجھائی جائیں گی۔ ہا کو را کے ساتھ ملائیں گے اور را کو پھر ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کی آواز کا خیال رکھنا ہے، اس ہا کی آواز اور اس ہا کی آواز میں ڈفرنس ہے، یہ فرق رکھنا ہے۔ یہ متشابہ صوت حروف میں سے ہیں، ہا اور یہ ہا، یہ ان کی آوازوں کا خیال رکھنا ہے، وگرنہ یہ لحن جلی کی یہ غلطی شمار ہوگی اور جو پڑھنا حرام ہے۔ اور میم کے نیچے انڈر لائن کیا، جس کے نیچے انڈر لائن ہے وہ 1 الف کے برابر، وہ حروف مدہ ہیں یا کھڑی حرکات ہیں۔ اس کی لمبائی 1 الف کے برابر ہے، 1 الف یا 2 حرکات کے برابر ہم اس کو کھینچ کے ادا کرتے۔ نون کو پھر را کے ساتھ، یہ بھی شمسی حرف ہے، یہ اس کے ساتھ الف لام ہے، یہ را کے ساتھ الف لام ہے، یہ شمسی حروف ہے۔ نون کو را کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف لام نہیں پڑھیں گے، اور ہا کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ہا زیر یا ہی پڑھ لیں یا ہا یا زیر ہی کوئی بھی پڑھ لیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہم یہاں پہ جوڑ توڑ نہیں کریں گے، یہاں پہ ہم اس کے رول کو فالو کریں گے اور جوڑ توڑ ہم قاعدے کے اندر ہی سیکھیں گے، کیونکہ جوڑ توڑ کر کے ہم یہ قرآن مجید کے اصول اور قرآن مجید کے الفاظ کو ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہم جوڑ توڑ نہیں کریں گے۔ ہا کو یا کے ساتھ جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ یائے مدہ ہے، اس کی لمبائی 1 الف کے برابر ہے، اور جب ہم وقف کریں گے تو میم کے نیچے زیر ہم نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر میم کے اوپر جزم آ جائے گی، میم ساکن ہو جائے گا تو یہاں پہ وقف ہو جائے گا۔ تو پڑھتے ہیں یہ اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہے جی، جس طرح یہ غیر قلقلہ تھا اور حمزہ لام زبر ال یا حمزہ زبر لام ال یہ غیر قلقلہ ہے، بغیر جنبش کے ساتھ آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر، اس کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ کاف کے اوپر پیش ہے، یہ حرکات میں سے ہے تو اس کو ہم جلدی ادا کریں گے، اس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے، تو پڑھیں گے الہاکو۔ یہ ہا کی آواز کا خیال رکھنا ہے، یہ حلق کے نچلے حصے سے اس کو ادا کرتے ہیں جو سینے کی طرف ہے۔ کاف کو جلدی پڑھیں گے، یہ کاف باریک ہے، اس کی آواز کا یہ بھی متشابہ صوت حروف میں سے ہے، ملتی جلتی آواز والے حروف میں سے ہے، اس کو بھی آپ دھیان سے پڑھیں گے۔ میم کو تا کے ساتھ ملائیں گے، یہ تا شمسی حرف ہے، اس کے ساتھ جو الف لام ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، میم کو تا کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ تشدید کا اصول ہے کہ اس کو متحرک حرف چاہیے، تو متحرک حرف یہ میم ہے، تو میم کو ہم تا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ الف لام نہیں پڑھا جائے گا۔ تو کاف زبر الف کا، یہ الف مدہ ہے، سا کے اوپر پیش ہے تو را کے اوپر بھی پیش ہے، لیکن را پر جب ہم وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، تو جو سا ہے یہ را کے ساتھ ملا کر ہم وقف کر دیں گے۔ وقف کی صورت میں یہاں پہ آواز اور سانس دونوں رک جائیں گی، یہ پیش نہیں پڑیں گے۔ کیسے؟ الہاکم التکاثر۔ اس کے بعد ہے جی ہا کو تا کے ساتھ ملا کر ہم پڑھیں گے
تا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی، اور یہ جو اس کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ رسم الخط ہے، لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اور ذال زا کو ہم را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ یہ جب ہم را کے اصول سیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ وہاں پہ ہم یہ چیزیں سکھائیں گے۔ زا کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے، بغیر جنبش کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ تا کو ہم جلدی ادا کریں گے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ قمری حرف ہے، اس کا لام تعریف پڑھا جائے گا، اس کا لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا۔ شمسی حروف میں لام تعریف نہیں پڑھا جاتا، جبکہ قمری حروف میں لام تعریف پڑھا جاتا ہے، یہ دونوں کا فرق بھی یہاں پہ سمجھ جائیں گے۔ تو قاف زبر الف قا، یہ کاف موٹا پڑھا جائے گا جی، موٹا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اور با کو ہم را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ یہ را کے اوپر زبر ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، یہ آیت ختم ہوتی ہے تو یہاں پہ وقف کیا جاتا ہے، جب وقف کریں گے تو اوپر حرکات نہیں پڑیں گے، لیکن یہ نیچے جو را ہے اس کی آواز برقرار رہے گی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں پہ وقف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ تشدید الف مدہ پر آئی ہے تو اس کی لمبائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو ایک الف کے برابر ہی اس کی لمبائی برقرار رہے گی، تو پڑھیں گے کلا، لام 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ سین زبر وا سو، یہ واولین ہے، واولین اور واو مدہ میں ڈفرنس یہ ہے، یہ واو مدہ ہے اور یہ واولین ہے۔ کیا فرق ہے اس کا کہ یہ زبر کے بعد واو ساکن ہے جبکہ یہ پیش کے بعد واو ساکن ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جبکہ اسے ہم نہیں کھینچیں گے، اس کو نہ کھینچ کے پڑھیں گے نہ ہی ہم اس کو جلدی، بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ اور فا کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی ادا کریں گے کیونکہ یہ حرکات میں سے ہے، تو پڑھیں گے جی سوف، سوف۔ آگے تا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، یہ آواز کا خیال رکھنا آپ نے، تا کو عین کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے، تا زبر عین تا، تا پڑھیں گے، اس کو لام کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم جلدی ادا کریں گے۔ میم کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ایک الف کے برابر لمبائی ہوگی، نون پر وقف ہو جائے گا، نون کے اوپر جو زبر ہے وہ نہیں پڑھیں گے، نون کے اوپر جزم کی علامت آ جائے گی، نون ساکن ہو جائے گا، تو پڑھیں گے جی تعلمون، تعلمون، کلا سوف تعلمون۔ تو اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی۔ سا کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ ٹک بھی لگا کے اشارہ دیا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ غنہ کر کے پڑھیں گے سا کو میم کے ساتھ، کیونکہ یہ میم مشدد اور نون مشدد ہمیشہ یہ غنہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے ان کو، اور جب غنہ کریں گے تو لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی۔ یہاں پہ ایک باریک سی بات آپ سمجھ لیں کہ سا کو جب ہم میم کے ساتھ ملا کر ہم ادا کریں گے تو جب ہم میم کے ساتھ ہم ملائیں گے تو اوپر ملانے کی صورت میں غنہ ہوگا، لیکن جو اوپر زبر پڑیں گے تو اس کی ادائیگی ہم جلدی کریں گے۔ کیسے؟ ثم، یہ سا کی آواز کا خیال رکھنا ہے، یہ اس میں سیٹی کی آواز، جس طرح سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، یہ دونوں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، سا اور سا اور سین۔ سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اور یہ اس کو ہم سا کی آواز نرمی کے ساتھ ہم پڑھیں گے، سیٹی کی آواز یہاں پہ شمار نہیں ہوگی۔ سا کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیسے؟ ثم، میم کو جلدی پڑھیں گے غنہ کی صورت میں، غنہ کریں گے تو ناک میں آواز چلی جائے گی۔ اچھا جی، کلا سوف تعلمون، یہ وہی سوف تعلمون، سوف تعلمون، یہ وہ اوپر والے ہی الفاظ دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ ہو گیا، صرف یہ ورڈ نیا ورڈ تھا ہمارے پاس۔ اب ہے جی سیم وہی ورڈ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے جی، تو کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے کلا، لو یہ واولین ہے، اس کو ہم نرمی کے ساتھ ہم پڑھیں گے بغیر کھینچے، لو
تا کو عین کے ساتھ وہی پیچھے والی بات رپیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، تا زبر عین تا، لام کو جلدی پڑھیں گے، میم کو واو کے ساتھ ملائیں گے. یہ دیکھیں یہ واو مدہ اور یہ واو لین، کیا ڈیفرنس ہے؟ یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے اور یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. پیش آ جائے تو واو مدہ، زبر آ جائے تو واو لین. پڑھیں گے جی کلا لو تعلمون، اس کو جلدی ادا کریں گے. عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ آواز کا خیال رکھنا ہے اس کا. عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، میم کو لام کے ساتھ. یہ قمری حرف ہے، اس کا لام تعریف پڑھا جائے گا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. میم کو لام کے ساتھ. تشدید اور ساکن حرف کا اصول ہے کہ یہ دونوں کو متحرک حرف کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ ملا کر پڑھے جاتے ہیں. علم مل، فوراً اس کی آواز رک جائے گی، آواز پھسلے گی نہیں یا لوٹ کر نہیں آئے گی. یا کو جلدی پڑھیں گے، قاف زیریہ کی یہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو قاف یا زیر قی بھی پڑھ سکتے ہیں اور قاف زیر یا قی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں ہی ٹھیک طریقے ہیں. علم الیقین، نون کے نیچے زیر ختم ہو جائے گی، نون ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں. کلا لو تعلمون علم الیقین. اب نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. یہ تینوں حروف حرکات سے ہیں، ان تینوں کو ہم جلدی ادا کریں گے. لام تا را، لا تارا، لا تارا. واؤ کو ہونٹ دونوں نہیں ملنے چاہیے، نہ اوپر والا نہ نیچے والا. واؤ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد آ گیا. میم اور نون مشدد ہمیشہ غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے اشارہ دیا کہ یہاں پہ غنہ کرنا ہے. ملانے کی صورت میں غنہ ہوگا، جب اوپر زبر کی حرکت پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے تو ہم اس کو ہم جلدی ادا کریں گے. اور سوری یہاں پہ یہ اگر اکیلا پڑھا جائے تو جلدی پڑھیں گے، لیکن آگے چونکہ ہم ملا کر پڑھیں گے نون کو لام کے ساتھ، کیونکہ یہ قمری حرف ہے، اس کا لام تعریف پڑھا جانا ہے، اس لیے یہ نون لام کے ساتھ مل جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ لا تراون، یہ غیر قلقلہ بھی ہے. جیم کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے، اور میم پر وقف ہو جائے گا، میم ساکن ہو جائے گا، میم کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. آگے پھر وہ ثم لفظ رپیٹ ہو رہا ہے دوبارہ. یہ دیکھیں میم مشدد اور نون مشدد، یہ ہمیشہ غنہ کی صورت میں ان کو پڑھا جاتا ہے. ثا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھا جائے گا ثم. غنہ کی صورت میں لمبائی ایک الف کے برابر ہے. یہ دوبارہ پھر یہ دیکھیں الفاظ رپیٹ ہو رہے ہیں. اکثر الفاظ ہمارے دوبارہ دہرائی کے طور پر پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، دوبارہ رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اتنا یہ قرآن مجید پڑھنا مشکل نہیں ہے. لَتَرَوُنَّهَا، ہا زبر کے بعد الف ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ملانے کی صورت میں، یہ غنہ کی صورت میں جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک الف کے برابر لمبائی، لیکن نون کے اوپر جب ہم زبر پڑھیں گے تو ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. لَتَرَوُنَّهَا، یہاں پہ یہ ونل، یہ واؤ کو نون کے ساتھ ملایا تھا اور نون کو لام کے ساتھ، لیکن یہاں پہ آگے ملانے والا کوئی حرف نہیں تھا، لہٰذا ہم نے اس کو آگے نہیں ملایا. عین زبریہ آئی، یہ جائلین ہے. ٹھیک ہے جی، عین یا زبر آئی یا عین زبریہ آئی، دونوں ہی صورتیں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں عین زبریہ آئی یہ جائلین ہے، اور یہ قاف زیریہ قی یہ یا مدہ ہے. ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ یہ یا سے پہلے یہ دیکھیں زیر ہے اور یہ یا سے پہلے زبر ہے، یہ ان دونوں کا فرق بھی سمجھنا ہے. یا کو جلدی پڑھیں گے یہاں پہ عین زبریہ آئی، نون زبر لام نل. عین الیقین، نون کے اوپر وقف ہو جائے گا، نون کی زیر ختم ہو جائے گی، وہ نون ساکن ہو جائے گا. نون کے آواز برقرار رکھیں گے، لیکن حرکات میں سے یہ حرکت زیر کی نہیں پڑیں گے. لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. یہ دوبارہ پھر وہی لفظ رپیٹ ہو رہا ہے ثم. سا کی آواز سیٹی کی طرح نہیں ہوگی، بغیر سیٹی کے ساتھ ہم اس کی آواز نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. زبان کو ہم دانتوں کے اندرونی کنارے سے ہم لگا کر ہم اس کو پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے جی؟ ثم
آگے لام کو یہاں پہ جلدی پڑے گی، یہ حرکات ہے کیونکہ یہ کسی کے ساتھ مل نہیں رہا، تو تا کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو یہ غیر قلقلہ ہے، جنبش نہیں ہوگی۔ جنبش ہونے والے 5 حروف ہیں جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ دہرائی بھی ہوتی جا رہی ہے۔ لاتس، لاتس حمزہ کو جلدی پڑھیں گے جس طرح ہم نے لام کو جلدی پڑھا تھا، لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہو جائے گا کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد، یہ دیکھیں نون مشدد اور یہ میم مشدد یہ ہمیشہ غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، تو جب ہم لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہوگا، غنہ کی صورت میں لمبائی 1 الف کے برابر، لیکن جب اوپر زبر پڑیں گے تو اس کو جلدی ادا کریں گے۔ لَتُسْأَلُنَّ، یو یہ واولین دوبارہ پھر آ گیا، پیچھے بھی ہم واولین ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی واولین آ گیا کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے یا زبر کے بعد واو ساکن ہے، ایک ہی بات ہے۔ میم کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کو بھی جلدی پڑھیں گے، یومئی، یومئی، یہاں پہ تنوین کے بعد عین حروف اظہار یا حروف حلقی، مخارج کی صورت میں ہم اس کو حروف حلقی کہیں گے، لیکن اظہار میں ہم حروف اظہار کہیں گے۔ تنوین کے بعد عین حروف اظہار کا ہے، یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اچھا جی، یومئذ، یومئذ یہ ذال نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، جس طرح زا اور ذال یہ ان دونوں میں فرق رکھ کے ہم پڑھیں گے، زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے جبکہ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یومئذ ذن، بغیر غنہ کے ہم فوراً اس کو ادا کریں گے، عین کو جلدی پڑھیں گے، نون کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ شمسی حروف کا حرف ہے، تو اس کا جو لام تعریف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، الف لام یہاں پہ نہیں پڑھیں گے۔ تو نون کے ساتھ جب ہم اس نون کو اس نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہوگا، لیکن اوپر جب زبر پڑیں گے تو جلدی ادا کریں گے، سیم یہی کنڈیشن ہے، یہی ایسا ہی ہے کیونکہ یہ آگے نہیں مل رہا۔ اور عین زیریہ عی یہ یا مدہ ہے اور جہاں پہ وقف ہو جائے گا، تو اس کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف اظہار ہے، تو یہاں پہ بھی ہم جب ہم سکپ کر دیں گے، سانس لے لیں گے، یومئذ پڑھیں گے اور یہاں پہ سانس لے لیا تو پھر یہ حروف اظہار ادا نہیں ہوگا، قاعدہ اس کا پراپر طریقے سے نہیں پورا ہوگا۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہم ایک ہی سانس میں ہم اس کو پڑھیں گے، یومئذ عن النعیم، تو یہ یہاں تک ہماری یہ صورت جو اس کو ہم نے قواعد کے ساتھ ہم نے سیکھا وہ ہماری مکمل ہوئی۔ اب ہم اس کو دہراتے ہیں تاکہ دہرائی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لتسألن یومئذ عن النعیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اس کے رولز کو بھی سمجھ لیا ہوگا اور اس کو آپ نے جو دہرائی کے ساتھ بھی آپ نے اس کو سمجھا ہے۔ بار بار اس کو مشق کریں اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنے کے بعد آپ اس کو زبانی بھی کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔